अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। मैं आपकी राइटर एथर इबा अफजल इबा। हम इसको एपिसोड न्यू लेके आए हैं। हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं, स्क्रीन को बीट करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड कर लें। जैसा कि कुछ रीडर्स को इशू आ रहा था कि एपिसोड का एक पेज होना चाहिए, स्क्रीन पर जस्ट 2 लाइंस आती हैं, तो हम स्क्रीन पे एक पेज रखेंगे। अगर आपको बाद में नज़र नहीं आ रहा तो वो उस पर फिर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्क्रीन को इसलिए एपिसोड के वर्ड्स को इसलिए ज़्यादा करते थे, 2 लाइन्स रखते थे ताकि आप लोगों को वर्ड्स नज़र आ जाएँ ईजीली, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। अब अगर वर्ड्स नज़र ना आए तब भी हमें बता दीजिएगा, फिर पुराने तरीके पे जाते हैं। हम इसको रीड आउट करेंगे। ये स्टार्ट लेते हैं। फोर्स मैरिज बेस्ड, एक्शन बेस्ड, थ्रिल, फनी, मोस्ट रोमांटिक, गैंगस्टर बेस्ड नावल साइको लव इस कलम अरीबा अफजल। एपिसोड 7 ऑल राइट रिजर्व टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अनाया वापस पहुंची, अपने कमरे में बंद हो गई थी। इस आदमी का कुछ भरोसा नहीं था, वो क्या करते। अनाया तो इसे सही से जानती भी नहीं थी, फिर भी महज कुछ घंटों में वो इसका शौहर बन बैठा था, और इसका वो सर्द सा लहजा अनाया की रूह कांपने पर मजबूर हो जाती थी। वो यूं ही दुबकी बैठी सोचों की वादी में गुम थी जब रबिया चली आई थी और इससे काफ़ी खफा नज़र आ रही थी। कहाँ थी तुम? कितना ढूंढा तुझे मैंने, इतनी परेशान हुई मैं, अभी मैम को बताने जा रही थी। रबिया परेशान सूरत बनाए इसे तक रही थी, जो न जाने इसकी बात सुन भी रही थी कि नहीं। अनाया, रबिया ने अनाया का कंधा हिलाया और अचानक वो ख्याली दुनिया से बाहर निकली थी। हाँ, कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे आराम करना है यार। अनाया काफ़ी हद तक खुद को कंपोज करते हुए बोली थी। रबिया इसकी तबीयत ख़राब का सुन परेशान सी हुई थी, फिर इसकी बात मानती इसे आराम करने का बोल खुद भी बेड पर बैठ चुकी थी। अनाया को बस जल्द घर पहुंचने का इंतज़ार था। आयत का तो मानो बुरा हाल था। वो इस कमरे में कहाँ छुपे, इसे बस यही फिक्र थी। वो बस शहरयार से छुप जाना चाहती थी। आखिर इसने इतनी बदतमीज़ी से बात की थी इससे, अब न जाने वो क्या करेगा। इसकी सर्द आवाज़ कानों में फिर गूंजी थी। एक इसे भूख लग रही थी। इसने जान लिया था कि कम अज़ कम जब तक वो यहाँ है वो इस शेर से तो हरगिज़ नहीं टकरेगी, वरना इससे कुछ उम्मीद नहीं है। जल्दी से वो इधर उधर देखती कंफर्टर ओढ़कर सोने को लेटने लगी थी। वो और आंखें मीचे वो सोने की नाकाम से कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। इसे ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई इसकी जान ले लेगा। इसे आज ये दरवाज़ा मनहूस से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। शहरी ने बेड की जानिब देखा था और साथ ही एक मुस्कुराहट ने इसके लबों का हाथा किया था, जो वो बर वक्त छुपा गया था। छुप करके वो फ्रेश होने चला गया। वही आयत को लगा शायद वो इसे सोया हुआ पाकर कुछ नहीं कर रहा। शहरी फ्रेश होता बाहर आया, आकर अपनी साइड पर लेट गया था। आयत पर एक नज़र डाली, जो अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी, ऊपर से सांस तक एक आध बार ले रही थी। शहरयार के माथे पर बल पड़े थे। इसे यूं करते देख इसने हाथ बढ़ाकर इसके ऊपर से कंफर्टर उतारा था। आयत ने पट से आंखें जहां खोली, जहां वो दुपट्टे से बेनियाज टी पिंक कुर्ता पजामा में बेहद प्यारी लगती, किसी का भी ईमान डगमगाने का हुनर रखती थी। आयत की आंखें फैली थी। इसे यूं अनहमा आँख से खुद को तकता पाकर लब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए थे। चेहरा खुफ़्फ़त से सुर्ख हुआ था और वो यूं ही इसके सामने मौजूद थी। तो क्या ख्याल है बीवी? शहरयार इसके चेहरे के करीब चेहरा लाता हुआ पुरतपश लफ्ज़ों में बोला था। आयत की सांसें थमी थी। शहरी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस करके इसका चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ था, जिससे शहरी महसूस होता इसके नुक्श को अपने अंदर उतार रहा था। किस बारे में? आयत ने अपने सूखे पड़ते लोगों पर ज़बान फेरते कहा था। इसका चेहरा तकते शहरी ने बामुश्किल हंसी ज़ब्त की थी। वही आयत इसे यूँ अपने इतने करीब महसूस करती सहम गई थी। कहाँ वो इससे लड़ने का सोच रही थी। तुम्हारी तमीज़ के बारे में स्वीटी, शहरी उंगली इसके माथे से घालों तक फेरता गंभीर भारी आवाज़ में बोला था। आयत का हलक खुश्क हुआ था। इसकी आंखों में मौजूद जज्बात और इसकी लू देती नज़रें आयत को खुद में समेटने पर मजबूर कर रही थी। वो तो बस इसे तके जा रहा था। नहीं प्लीज़। इसे खुद पर झुकता पाकर आयत ने बोलना चाहा, जब इसके अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। शहरयार इसके होंठों पर झुका अपनी शिद्दत लुटा रहा था। एक हाथ इसके सर के नीचे था तो दूसरे से आयत का मज़ाहमत करता हाथ पकड़ा हुआ था। आयत की सांसें थमती महसूस करता वो नरमी से पीछे हुआ था, लेकिन इसे खींच वो खुद के हिसार में ले चुका था। इसके सीने पर सर धरे वो गहरे सांस ले रही थी।
جبکہ شہریار اس کی کمر پر ہاتھ رکھے سکون سے آنکھیں مودے اسے محسوس کر کے خود میں جذب کر رہا تھا۔ آیت نے نظر اٹھا کر اس مانسٹر کو دیکھا تھا جس کی شدت سے ایک دن میں ہی اس کی جان جانے کو تھی۔ شہریار نے آبرو چکایا تھا۔ آیت کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہوا تھا۔ تو سویٹی، تم کافی میٹھی ہو، اسے بے باکی سے بولتے آیت کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے فوراً سر جھکایا تھا۔ جتنا آیت اسے جان رہی تھی اتنا اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ جب سوچتی تھی کہ شہریار یہ نہیں کرے گا، وہ ڈبل وہ کام کرتا۔ اوپر سے اس کی چلتی زبان جو کبھی بھی نہیں رکی تھی۔ سو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ چہرے پر صاف سکون تھا۔ وہی آیت نے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ ہلنے کی کوشش کرتی بھی تو شہری نے اسے چھوڑنا نہیں تھا، سو وہ یوں ہی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ عنایا واپس آ چکی تھی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ یہاں بھی نہ پہنچ جائے، پر اب وہ اس کا شوہر تھا اور جیسا اس کا رویہ تھا شاید ہی وہ اسے چھوڑے گا۔ اس فکر میں بیٹھی گل رہی تھی جب فون کی بجتی گھنٹی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عنایا نے بےسہاریت سے فون اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ سویٹ ہارٹ۔ فون کی اس جانب سے ابھرنے والی آواز پر عنایا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ سنسنی سے اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا یوں ان لفظوں میں اسے پکارنا ہی اس کی جان نکال دیتا تھا۔ سویٹ ہارٹ، اگر آپ بولیں گی نہیں تو مجبوراً مجھے آپ کے سامنے آنا پڑے گا۔ یشب کا لہجہ سرسری سا تھا، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر پراسرار مسکراہٹ۔ عنایا اس سے تخیل میں سوچتی جی جان سے کانپتی موبائل فون اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا تھا۔ جی عنایا کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سن اس کی پراسرار سے مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جبکہ عنایا اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو عنایا کو کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ سے آئی لو یو۔ اس کے انوکھی فرمائش پر عنایا نے ڈرتے ڈرتے فون کان سے ہٹا کر دیکھا جیسے وہ سامنے موجود ہو۔ دوسری جانب وہ آنکھوں میں چمک لیے بیڈ پر لیٹا اسے تصور کرتا مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا ہی تو تھا کہ عنایا کی جان جاتی تھی، اس کی آواز پر ہی وہ سہم جاتی تھی۔ سویٹ ہارٹ۔ کچھ دیر بعد اسپیکر سے پھر آواز ابھری جسے سن کر عنایا کے ہوش اڑے کہ آواز میں صاف پراسراری موجود تھی۔ عنایا نے سوچے سمجھے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ یشب کے ماتھے پر ہزاروں بل آن پڑے تھے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تبھی اسے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ میسج کرتے وقت وہ انتہائی غصے سے فون کو گھور رہا تھا جیسے فون نہیں عنایا ہو۔ میسج کی بیپ پر سہمی بیٹھی عنایا کی جان نکلی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج اوپن کیا۔ سویٹ ہارٹ، میرے ویلکم کے لیے تیار رہو، آ رہا ہوں۔ اس کی صاف وارننگ سے عنایا کے اوسان کھتا ہوئے تھے۔ آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ عنایا نے چھرچھری سی لی تھی۔ اس کا نمبر اس نے کیسے معلوم کیا؟ عنایا سوچ کر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، ٹھرکی پولیس والا۔ عنایا منہ میں بڑبڑاتی کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی دور انگاروں پر گھسیٹ آیا ہے اس کے رویے کی وجہ سے۔ منال خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اتنی اچانک اس کی شادی فکس کر دی اور اسے پتہ بھی نہیں چل پایا تھا۔ سب اتنی جلدی ہوا اور کل اس کا نکاح تھا۔ ایک تو اسے ذوحان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یوں ہی سوچے سمجھے بغیر جو اس کے تھپڑ مار دیے تھے، اور اوپر سے یہ شادی۔ رونے کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اچانک اس کے فون کی بیل رنگ ہوئی تھی۔ منال نے دیکھا رانگ نمبر تھا۔ منال نے فون کٹ کر دیا۔ ویسے ہی وہ بہت پریشان تھی، اوپر سے یہ رانگ نمبر فون مسلسل بجتا دیکھ منال کو بہت غصہ آیا تھا۔ کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو فون کیے ہی جا رہا تھا۔ کون ہو بدتمیز، کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کر رہے ہو؟ فون کان کو لگاتے وہ ایک دم سے شروع ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب ذوحان کا سرخ ہوتا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ پہچانا نہیں؟ آواز میں سرد میری کے ساتھ سرسری پن بھی تھا، جسے سن منال ایک دم چونکی تھی۔ شدید خوف کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ ذوحان کی آواز وہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ لڑکھڑاتا لہجہ ذوحان کو طنزیہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہی منال اندر تک کانپ گئی تھی۔ چاہنے والوں کے لیے تو نمبر بہت ہی کم بات ہے، اور میں تو تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ ذوحان کا پراسرار لہجہ منال کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ پہلے ہی اتنی مشکلات اور اوپر سے یہ سب، اسے اب واقعی اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے والا تھا۔ کل نکاح ہے نا تمہارا؟ نکاح مبارک۔ دوسری جانب سے پھر سے آواز گونجی تھی، جسے سن منال کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ منال کچھ بولتی کہ فون کھٹک سے بند ہو گیا۔ خوف کی لہر منال کے جسم پر حاوی ہو چکی تھی۔ اگلے دن منال کا نکاح تھا۔ رمشا بھی آئی ہوئی تھی، ہلکے سے میک اپ میں بھی سجی سنوری وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رمشا تو اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی، کافی بار اس کی تعریف بھی کر گئی۔
جس پر وہ صرف مسکرا کر ہی رہ گئی تھی۔ صبح سے اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا اور اوپر سے ذوحان کی کل رات کی کال سے مزید پریشان کر دیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ مختلف سوچوں میں غرق تھی جب کسی کی آہٹ پا کر وہ پلٹی تھی۔ جہاں دیوار سے ٹیک لگائے ذوحان اسے گھورنے میں محو تھا۔ نازک سراپا لیے وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتی تھی، لیکن ذوحان وہاں جس مقصد سے آیا تھا اسے وہ کرنا تھا۔ تو تم یہاں؟ منال کا چہرہ خوف کی بدولت سفید پڑ گیا، ٹانگیں کانپنے لگی تھی اسے یوں اکیلے اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی ذوحان نے آگے بڑھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ منال فٹ سے اس کے بازو میں جھول گئی تھی اور ذوحان اپنا کام کرتا تھوڑی دیر میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہوش آتے ہی اس کے سامنے قاضی موجود تھا اور ساتھ ہی ذوحان تھا۔ اس کے کچھ دوست میں سے گائے ابھی اندر داخل ہوئے تھے۔ نکاح ہو رہا ہے، قبول کرو، سرسری سا لہجہ تھا اس کا۔ منال تو آنکھیں کھولی سے بس تکیے جا رہی تھی۔ پہلی بار اس کا یوں لہجہ دیکھا تھا۔ اسے ذوحان سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور ذوحان کا دماغ مزید گھوما تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ قاضی اپنی جان سے جائے گا۔ اگر اب تم نے نکاح قبول نہیں کیا تو یہ سیدھا اوپر جائے گا۔ وارننگ دیتا اس کا لہجہ منال پر خوفزاری کر گیا تھا۔ منہ بند رکھے اس نے اپنی سسکی روکنی چاہی جو اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کی وجہ سے رونے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ذوحان نے سیدھا ایک بے گناہ قاضی کے سر پر گن تانی تھی۔ جتنا وہ اسے جانتا تھا، منال خود کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان تو ہرگز نہیں جانے دے گی جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ سارے خواب، سب کچھ، مان، رشتے، سب ایک پل میں بکھر گیا محض اس کی وجہ سے، اور وہ اپنی پوری زندگی کسی کے نام لکھ چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب لوگ باہر چلے گئے تھے جبکہ ذوحان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیت کی مسکراہٹ۔ ذوحان اس کی جانب بڑھا جب وہ جھٹ سے اس سے دور ہوتی نفرت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، منال چیخ کر بولی تھی۔ آنسو تیزی سے آنکھوں سے روا تھے۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں بولو۔ جب تم نے مجھے سب کے سامنے میری بغیر غلطی کے 3 تھپڑ مارے تھے تو وہ تمہارے حساب سے میری سزا تھی، پر اپنی بات ادھوری چھوڑتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گال سے ہلاتا بولا تھا۔ منال اس کے تیور دیکھ اندر تک کانپ گئی تھی۔ میں سوری بول چکی ہوں، جانے دو مجھے پلیز، تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ دلہن بنا اس کا سراپا ذوحان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ نانا ڈارلنگ، بیوی ہو تم میری اور دور جانے کی بات کرتی ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ نہ شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، یا پھر وہ حق تم کسی اور کو دینا چاہتی ہو۔ ذوحان اس کا منہ دبوچتا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تپش تھی، چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ لیے وہ منال کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والا ذوحان نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی میری بیوی بن کر گزارو گی، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا رہے گا اور تم چاہ کر بھی اسے الگ نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں معلوم ہوگا تب سب کے سامنے عزت جانا کسے کہتے ہیں۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ گرایا تھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اس ستم گر کی گرفت میں۔ اور ہاں ڈارلنگ، یہ نہ سوچنا کہ میں اپنا حق تم سے وصول نہیں کروں گا۔ تم چاہو گی بھی مجھ سے دور ہونا، پر میں تمہارے سانسوں جتنا قریب آؤں گا تاکہ تم تڑپ اٹھو، تمہیں خوف آیا اپنی قسمت پر۔ طنزیہ ہنسی چہرے پر سجائے وہ منال پر لرزہ طاری کر چکا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا اپنی شادی والے دن ہی یوں سب ہو جانا۔ جاری ہے۔ سو گائز لائک کمنٹ کریں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہو۔ سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، اچھے سے رہیے، آپ کا دن اچھا گزرے۔